بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، امید کرتا ہوں سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ جو دوست بے روزگار ہیں، مڈل پاس ہیں، میٹرک پاس ہیں، انٹر ہیں یا پھر گریجویٹ ہیں، تو آج کی اس ویڈیو میں آپ سے بہت ہی بڑی اپورچونٹی شیئر کرنے جا رہا ہوں۔ بیسکلی ہائرنگ کے پروسیجر 3 قسم کے ہوتے ہیں۔ پہلا وہ میں نے پچھلی ویڈیو میں ذکر کیا ہے، پہلا وہ جس میں آپ کے پاس کوئی بھی ای میل ایڈریس ہوتا ہے یا پھر کانٹیکٹ نمبر ہوتا ہے، اس پہ آپ اپنی سی وی فارورڈ کرتے ہیں یا پھر کال پہ بات کرتے ہیں، تو جو ہائرنگ کا نمائندہ ہوتا ہے اسے سمجھ آتا ہے تو وہ آپ کو بلا لیتا ہے، آپ کو کال آ جاتی ہے انٹرویو کے لیے، ٹھیک ہے۔ سیکنڈ پروسیجر یہ ہوتا ہے کہ آپ کی سورسز پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، کسی بھی کمپنی میں ہائرنگ ہو رہی ہوتی ہے اور آپ کو پتہ چل جاتا ہے، آپ وہاں پہ بذات خود جاتے ہیں، گیٹ پہ کھڑے ہوتے ہیں، تو وہاں پہ کوئی بھی کانٹریکٹر آتا ہے یا پھر اندر کا ایچ آر کا نمائندہ آ کے بندے کی پرسنالٹی اور کیپیبلٹیز کو مد نظر رکھتے ہوئے ان کی ہائرنگ کر لیتے ہیں۔ لیکن تھرڈ جو آپ سے آپشن شیئر کرنے جا رہا ہوں، یہ بیسٹ اپورچونٹی ہے۔ آپ نے جاب فیئر کا نام سنا ہوگا، ایک بڑی کمپنی ہے لکی ٹیکسٹائل ملز کے نام سے، تھمبنیل میں بھی مینشن کیا ہوا ہے۔ جاب فیئر بیسکلی آپ اس کے بارے میں تھوڑا سا جان لیں، جاب فیئر ہوتا کیا ہے۔ جاب فیئر یہ ہوتا ہے کہ ایک بڑی انڈسٹری یا کوئی بھی آفس لے لیں، کسی بھی انڈسٹری کا لے لیں، وہ ایک جگہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں، وہاں پہ جو ہے کمپنی کی جگہ ہوتی ہے، وہاں پہ اپنا پورا ایک ایونٹ آرگنائز کرتے ہیں، جس میں آپ نے نہ کہیں اپلائی کرنا ہوتا ہے، نہ کچھ کرنا ہوتا ہے، نہ انفارمیشن دینی ہوتی ہے۔ آپ نے ڈائریکٹلی ان کے دیے گئے ٹائم اور ڈیٹ کے مطابق اس جگہ پہ پہنچنا ہوتا ہے، اپنا ویل ڈریس ہو کے، اور اپنا اوریجنل سی این آئی سی ریکوائر کر رہے ہیں، اور ساتھ میں جو ہے اپنی سی وی اور ریلیٹڈ جو ڈاکومنٹس ہوں گے آپ کے ایکسپیرینس کے یا پھر کوئی سرٹیفکیشنس ہیں، وہ لے کر آپ نے جو ہے ان کی بتائی ہوئی جگہ پر اور دن میں اور اس ٹائم کے دوران آپ نے وہاں پہنچنا ہے، تو آپ کے جو ہے وہاں پہ انٹرویو کنڈکٹ کیے جائیں گے۔ بیسکلی آپ سمجھ گئے ہوں گے جاب فیئر کا نام۔ تو یہاں پہ یہ نہیں ہوتا کہ آپ نے ڈائریکٹ کہیں اپلائی کرنا ہوتا ہے یا کسی کو فون کرنا ہوتا ہے یا پھر انٹرویو کا ویٹ کرنا ہوتا ہے، نہیں۔ آپ کو میں جگہ بھی بتاؤں گا، آپ کو میں ٹائم بھی بتاؤں گا اور ڈیٹ بھی بتاؤں گا کہ کس دن آپ نے جانا ہے۔ اسٹارٹ کرتے ہیں ویڈیو۔ چینل بنے ہوئے ہیں تو کائنڈلی چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ لکی ٹیکسٹائلز ملز کے نام سے ایک کمپنی ہے، بڑی مشہور و معروف کمپنی ہے۔ یہاں پہ جو ہے بیسکلی ہوتا کیا ہے، ٹیکسٹائل کا نام آپ نے سن کے آپ کے ذہن میں آ گئی ہوگی، گارمنٹس کا کام ہوتا ہے، تو اسٹیچنگ اور اس طرز کے کام ہوتے ہیں۔ تو اگر آپ کو گارمنٹس سے ریلیٹڈ کوئی تجربہ ہے تو اچھی بات ہے، نہیں بھی ہے تو پھر بھی اپلائی کرنے میں کچھ نہیں جاتا۔ اپلائی کرنے سے یہ ہوگا، نقصان کچھ نہیں ہے، ایک فائدہ ہوگا کہ آپ کا جو ہے انٹرویو ایکسپیرینس انکریز ہوگا، شاید اللہ نے رزق رکھا ہوگا تو شاید آپ کی ہائرنگ بھی ہو سکتی ہے۔ تو بیسکلی کرنا کیا ہے، آپ نے 20 اکتوبر آج 19 ہے، تو آج ہفتے کا دن ہے، بروز اتوار۔ آپ نے صبح 10:30 سے 2:30 بجے کے درمیان یہاں پہ خود کو پہنچانا ہے، ویل ڈریس ہو کے پہنچانا ہے۔ تھوڑی گرمی کی شدت زیادہ ہے تو پانی کی بوتل لے کے چلے جائے گا، یا پھر آج کل وہ شوگر کین میں گنے کا جوس جو ہے وہ لے کے چلے جائے گا، تو اس سے تھوڑی یہ گرمی کی شدت میں کمی آ جاتی ہے، یا پھر گھر سے جو ہے کچھ لیمو پانی ٹائپ آپ نے بنا کے لے کے جانا ہے۔ تو 10:30 سے 2:30 بجے کے درمیان یہاں پہ آپ نے پہنچنا ہے اور ویل ڈریس ہو کے جانا ہے۔ اوریجنل سی این آئی سی لازمی رکھیے گا، اس کی 2-3 عدد کاپیاں مل جائیں تو وہ بھی اچھی بات ہے۔ اور جو ٹائٹلز ہیں وہ سن لیں پہلے۔ انچارج اسٹیچنگ، ٹھیک ہے، سپروائزر اسٹیچنگ مین سلائی کے جو سپروائزرز ہوں گے، انچارج ہوں گے، مشین آپریٹرز جن کو مشین چلانے آتی ہے، ٹھیک ہے، اور شیپر اور مکینک، یہ تقریباً 5 ٹائٹلز ہیں۔ اس کی بیس پہ یہ جو ہے ہائرنگ کریں گے اور ڈائریکٹلی جو ہے آپ کا انٹرویو ہوگا۔ آپ نے بتائی ہوئی جگہ ایف بی انڈسٹریل ایریا ہے، اور آپ گوگل پہ بھی سرچ کریں گے لکی ٹیکسٹائلز ملز کا، تو انشاءاللہ آپ کو گوگل پہ بھی جو ہے نا پورا ایڈریس مل جائے گا۔ اور اس ایڈورٹائزمنٹ جو سامنے شیئر کر رہا ہوں، اس میں بھی انفو میں سارا کمپلیٹ ایڈریس جو ہے مینشن کیا گیا ہے۔ میں نے کل بھی ویڈیو اپلوڈ کیا، اس میں آپ ایڈریس کا بار بار پوچھ رہے ہیں، تو ویڈیو کو آپ نے کمپلیٹ دیکھنا۔ میں نے ایک نہیں 2 دفعہ ایڈریس جو ہے وہاں پہ مینشن کیا ہوا ہے، ویڈیو میں آپ دیکھیں گے تو انشاءاللہ آپ کو مل جائے گا۔ وہاں پہ بھی ہائرنگ اسٹارٹ ہے، ٹھیک ہے، اب بھی ہو رہی ہوگی، اور وہاں پہ تو ڈیلی بیسس پہ پیپر فیکٹری ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ جو ہے یہ ٹیکسٹائل انڈسٹری ہے، یہاں پہ ایک جاب فیئر ہے کا اناؤنس کیا گیا ہے، اور یہاں پہ اگر آپ ہائر ہو جاتے ہیں تو سیلری پیکج تو بہت اچھا ہی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ کو کمپنی کی طرف سے ایک سستا کھانا ملتا ہے، تقریباً 60 سے 70 روپے کے درمیان نا آپ پیٹ بھر کے کھانا کھا لیتے ہیں دن کا۔ اس کے علاوہ آپ کو میڈیکل سہولیات ہیں، بیسٹ اپورچونٹی ہے میرے حساب سے، تو میں آپ کو سجیسٹ کروں گا آپ نے یہاں پہ اپلائی کرنا ہے۔
اور کرنا کیا ہے یہ ذہن میں رکھیے گا، اپنا ویل ڈریس ہو گیا آپ نے جانا ہے، ٹھیک ہے، بال وال اپنے اچھے سے گروم ہو گیا آپ نے جانا ہے۔ اور دوسری چیز جو ہے ایک ذہن میں ایک بات آ رہی ہے، میں نے سوچا آپ کے ساتھ شیئر کروں، اس کو ایز اے موٹیویشن آپ لیجئے گا۔ لازمی نہیں کہ آپ وہاں جائیں گے اور آپ اپنا ٹائم نکالیں گے اور وہاں پہ آپ کی ہائرنگ ہو جائے گی، ایسا پاسبل نہیں ہے۔ اور یہ بھی نہیں ہے، امپاسبل بھی نہیں ہے کہ ہائرنگ نہ ہو، تو دونوں میں سے کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ تو کہنے کا مقصد ہے دل برداشت مت ہوئیے گا، اس میں جو ہے بولتے ہیں جو صبر کرنے اور برداشت کرنے میں مزہ ہے نا، وہ غصہ کرنے میں یا دل برداشتہ ہونے میں نہیں ہے۔ تو اس پہ نا مطلب غم کو آپ سہ جائیں گے نا، پی جائیں گے، تو اس کا الگ ہی مزہ ہے۔ تو اس پہ ایک شعر ہے، پی جا ایام کی تلخی کو بھی ہنس کے اے ناصر، پی جا ایام کی تلخی کو بھی ہنس کے اے ناصر، غم کو سہنے میں بھی قدرت نے مزہ رکھا ہے۔ یہ جو شعر کے 2 بول ہیں نا، یقین مانے یہ اس کو آپ 2 سے 3 دفعہ ریپیٹ کریں گے نا، سنیں گے بار بار نا، 2 سے 3 دفعہ ہی سن لیں، آپ کی یقین مانے 100% میں یہ دعویٰ کرتا ہوں کہ آپ کی سوچ کا زاویہ نا بہت چینج ہو جاتا ہے۔ اور میں پہلے بھی ویڈیوز میں آپ کو سجیسٹ کیا تھا، اب بھی دوبارہ سجیسٹ کرتا ہوں کہ آپ جو ہے اقبال جو ہے نا ان کے شعر و شاعری سنا کریں ان کی۔ یقین یہ شعر و شاعری وہ نہیں ہے کہ وہ عاشقی معشوقی وہ چکر نہیں ہے، یہ انسان کو نا بڑا، اور خاص کر مسلمان کو، کیونکہ اللہ پاک بھی ہمارے دین میں بھی ہے کہ مسلمان جو ہے نا کبھی مایوس نہیں ہو سکتا، مایوسی ایک کفر ہے، سمجھ گیا، حرام ہے یہ، تو مایوس تو ہونا ہی نہیں ہے۔ اور اس جو اقبال کے شعر ہے نا جس سے یہ ملک بنا تھا، انہی کے شعر و شاعری، خواب انہی کا ہی تھا، تو قائد اعظم کو اس سے بڑی مدد ملی تھی۔ اور بڑے جو ہے نا فلسفے جلسوں میں لوگ کیوں موٹیویٹ ہوئے تھے، وہاں سے انڈیا سے لوگ ہجرت کر کے یہاں آئے تھے، پتہ نہیں کتنے لوگ شہید ہوئے تھے، مارے گئے تھے، کیوں؟ کیونکہ ایک موٹیویشن تھی، ایک جذبہ تھا کہ الگ وطن، اور جس میں ایک اسلام کے نام پہ وطن۔ تو یہ موٹیویشن جو ہے نا انسان کو کہاں سے کہاں لے جاتی ہے۔ موٹیویشن کیسے آتی ہے؟ جستجو سے۔ جستجو کیسے پیدا ہوتی ہے؟ آپ کی سوچ سے۔ سوچ جو ہے نا بہت میٹر کرتی ہے، تو اس وجہ سے کہتے ہیں کہ اچھے لوگوں میں بیٹھا کریں۔ کوئی ایسا لگتا ہے نا آپ کو کوئی دوست ہے جو کہ گیڑی چوڑی سی باتیں کرتا رہتا ہے، یا پھر ہمیشہ دل ہارنے کی باتیں کرتا رہتا ہے، تو اس سے میں یہ نہیں کہوں گا کہ آپ نہ ملیں، لیکن اس سے بالکل کم کر دیں ملنا، کیونکہ یہ گیدرنگ جو ہے نا انسان کو بڑا اس پہ اثر انداز ہوتی ہے۔ ماحول کہ بہت لوگ کہتے ہیں کہ ماحول پہ اثر انداز نہیں کرتا انسان کے، اپنے جو ہے نا مائنڈ سیٹ ہوتا ہے، تو میں اس چیز پہ بلیو نہیں کرتا ہوں۔ ماحول جو ہے نا آپ کو اوپر تک لے جاتا ہے، ماحول ہی آپ کو نیچے تک لے جاتا ہے۔ آپ اپنے محلے داری میں دیکھ لیں، ہمارے جو کچی آبادیوں کے یا پھر مڈل کلاس لوگوں کے جو لوگ ہوتے ہیں، بچے ہوتے ہیں، ینگسٹرز ہوتے ہیں، وہ کیوں نہیں اوپر جاتے؟ کیونکہ ان کو ماحول ہی ایسا نہیں ملتا، ان کو ماحول ہی ایسا نہیں ملتا کہ وہ کچھ اوپر سوچیں، کچھ اونچا سوچیں، کچھ الگ سوچیں۔ وہ بس یہی ہے کہ بس اپنا ٹھیلا لگا لے گا یا کسی کمپنی میں کام کر لے گا، بس اس کی شادی ہو جائے گی، پھر شادی ہو گئی تو پھر بچے ہو گئے تو سمجھے بس اس کا وہ جو اوپر وہ ہے نا عروج کا وقت، وہ تھم جائے گا، وہ بالکل سیکوینس میں جائے گا، اوپر نہیں جائے گا نہ نیچے تھوڑا سا آتا رہے گا لیکن سیکوینس میں ہوگا۔ جب تک آپ کی شادی نہیں ہوئی نا، مجھے پتہ ہے کہ بہت سارے دوست ایسے ہیں جو ینگسٹرز ہیں جن کی ایج جو ہے نا 20 سے 30 کے درمیان ہے، اور پاکستان ہے یہاں پہ جو شادیوں کا تھوڑا لیٹ ہی ہوتا ہے سسٹم، تو میں آپ کو سجیسٹ کرتا ہوں اپنے آپ کو نا مار دیں قسم سے، صبر ختم کر دیں، اور ایک ہوتا ہے نا آرام، صبر، یہ بالکل اپنی زندگی سے نکال دیں، اور بس نکلیں بولیں بس مجھے کچھ کرنا ہے، تو ایک نہ ایک دن یہ جو آپ کا ذہن ہے نا یہ کھل جائے گا۔ مجھے دعاؤں میں یاد رکھیں، ساری ڈیٹیل آپ کو میں نے پرووائڈ کر دی ہے۔ ملیں گے انشاءاللہ آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں۔ ویڈیو پسند آ رہی ہے تو کمنٹ اینڈ لائک کرنا مت بھولیے گا۔ اپنا خیال رکھیں، انشاءاللہ ملاقات ہوتی ہے۔ اللہ نگہبان۔